بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل واقعات کی دنیا۔ آج ہم اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی سبق موضوع اور دلچسپ ہے۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہم ایسی ویڈیو مزید بناتے رہیں۔ تو چلیے اپنا وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ عرفان کی مثال ملاحظہ کرو۔ وہ 6 سال سے کسٹمر سروسز ریپریزنٹیٹیو کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ اسے اپنا کام بہت پسند تھا۔ اسے جو بات پسند نہیں تھی وہ یہ تھی کہ 2 سال سے بھی کم عرصے سے ملازمت کرنے والے اس کے رفقائے کار بھی اس کے برابر تصور کیے جاتے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر مضطرب ہو جاتا اور اس کا دل ٹوٹ جاتا کہ دوسرے ریپس اس کے مشوروں پر کان نہیں دھرتے تھے۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا وہ عرفان کی بجائے مینیجر سے رابطہ کرتے، حالانکہ مینیجر کو گاہکوں کے مسائل حل کرنے کا کوئی عملی تجربہ نہیں تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرفان کی کارکردگی میں فرق آنے لگا۔ مینیجر نے بھی محسوس کیا کہ وہ پہلے کی طرح دل جمی سے کام نہیں کرتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنی ملازمت سے خوش نہیں ہے۔ مینیجر اس جیسے ملازم سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا۔ اس کے باوجود عرفان کی کارکردگی بہتر نہیں ہوئی۔ دراصل عرفان زیادہ پیسوں کا نہیں بلکہ عزت و احترام کا طلبگار تھا۔ آخر مینیجر نے اس سے اس مسئلے پر گفتگو کی۔ جب اسے عرفان کے اضطراب کا سبب معلوم ہوا تو اس نے اسے سپروائزر بنا دیا اور دوسرے تمام ریپس سے کہا کہ وہ مسائل لے کر عرفان کے پاس جایا کریں۔ عرفان کی ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں لیکن اس سے اس کی عزت و احترام کی طلب کی تسکین ہو گئی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی کارکردگی پہلے سے بھی بہتر ہو گئی۔ مالی انعامات کا اثر وقتی ہوتا ہے، وہ طویل عرصے تک مؤثر نہیں رہتے۔ اس کے برعکس کسی تصور پر عمل ہوتا دیکھنا زیادہ ممنونیت پیدا کرتا ہے۔ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ چیزوں جیسا برتاؤ نہیں ہو رہا۔ وہ خود کو ایک قابل قدر ٹیم کا حصہ محسوس کرتے ہیں۔ درست کام کرنے کا انعام عمل کی تحریک دیتا ہے۔ ایک مرتبہ میں ٹورنٹ میں موجود تھا۔ وہاں میں نے 2 بھائیوں کا قصہ سنا۔ ایک بھائی منشیات کا عادی تھا اور اکثر اپنی بیوی اور بچوں کو مارتا پیٹتا تھا۔ دوسرا بھائی کاروبار کرتا تھا، اس کا گھرانہ خوش و خرم تھا، معاشرے میں اس کا بڑا احترام تھا۔ سوال یہ ہے کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں ایک ہی ماحول میں پلنے بڑھنے کے باوجود اتنا فرق کیوں تھا؟ پہلے بھائی سے پوچھا گیا، تم منشیات کے عادی ہو، شراب کے نشئی ہو اور اپنی بیوی اور بچوں کو مارتے پیٹتے ہو، آخر تم یہ ساری حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ اس کا محرک کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا باپ منشیات کا عادی تھا، شراب کا نشئی تھا اور اپنی بیوی کو اور ہمیں مارا پیٹا کرتا تھا۔ ایسی صورت میں تم مجھ سے اور کیا توقع کر سکتے ہو؟ دوسرے بھائی سے پوچھا گیا، تم ہر کام درست کیوں کرتے ہو؟ تمہارے درست کام کرنے کا محرک کیا ہے؟ اس نے کہا، میرا باپ جب میں بچہ تھا اپنے باپ کو نشے میں غلط کام کرتے دیکھتا تھا، میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایسے کام ہرگز نہیں کروں گا۔ دونوں بھائیوں کا محرک ایک ہی تھا لیکن ایک اسے مثبت انداز میں لے رہا تھا جبکہ دوسرا اسے منفی انداز میں لے رہا تھا۔ منفی تحریک آسان راستے اپنانے کی خواہش پیدا کرتی ہے جو کہ آگے چل کر راستہ ثابت ہوتا ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ یقیناً آپ نے اس میں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔